الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اس کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی، اور آج بھی اسی ہی عنوان کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایک خندق تیار کروائی، اور جب ابو سفیان اور سارے لشکر اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے دیکھا اور حیران ہو گئے کہ پہلے کبھی ایسا سلسلہ مکہ اور مدینہ میں نہیں پیش آیا خندق کا، تو ایک نیا طریقہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے خیمے لگائے اور انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، اور قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب یہ آئے آپ کے پاس اوپر والی جانب سے بھی اور نیچے والی جانب سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، حالات بڑے مشکل تھے اور یہاں تک کہ آنکھیں چندھیا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلقوم تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں لوگ گمان کرنے لگے۔ اب فرمایا ہنالک، اس وقت ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کا امتحان لیا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بڑا سخت انہیں جھنجھوڑا گیا، چونکہ مدینہ منورہ میں خندق کھود کر تیار کر دی گئی اور باقی جانب سے پہاڑ تھا، اور ایک جانب جہاں سے حملہ کا خطرہ تھا، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ وہ اس سائٹ پر تھے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، یہ بات ہو گئی تھی۔ اب جب یہاں پر یہ آئے کیا کیا جائے، تو ان میں یہودیوں کا سردار بنو نذیر قبیلہ کا سردار حیی ابن اخطب، اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ بنو قریظہ کو اپنے قریب کریں اور معاہدہ توڑا جائے۔ وہ اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس گیا، آواز دی، کعب نے کہا مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی، جب کعب نہیں بات مانا
تو اب حیی ابن اخطب نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دسترخوان پر کوئی کھانا نہ کھائے؟ عرب میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو بخل کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کو بخیل قرار دیا جائے، یہ ذلت اور رسوائی ہوا کرتی تھی۔ جب اس نے یہ انداز اختیار کیا تو اب بنو قریظہ کے سردار نے کہا کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات مانے نہ مانے آپ کی مرضی۔ اور تھا بڑا تیز یہ آدمی حیی ابن اخطب۔ جب ملاقات ہوئی اور بیٹھے تو اس نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ان سے معاہدہ ہوا ہے، ہم کبھی معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ تو اب یہ سردار کہنے لگا کہ بات سنو، ہم سارے لشکر کو جمع کر کے آئے، قبیلہ غطفان ہے، دوسرے قبائل ہیں سارے، اور ابو سفیان، مشرکین سب آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ آپ ہمارا ساتھ دو۔ آپ ان کو نبی نہیں مانتے، وہ آپ کو مسلمان نہیں مانتے، ایمان والے نہیں مانتے، پھر آپ کا معاہدہ کیسا؟ لہذا تم ہمارا ساتھ دو، ہم ادھر سے حملہ کریں گے، ایک دم میں ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی اس پر وہ تیار ہو گیا، معاہدہ توڑنے پر تیار ہو گیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو قریظہ کا سردار معاہدہ توڑ رہا ہے تو آپ نے فوراً حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ یہودیوں کے قبیلوں کے حلیف تھے، تو ان کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور انہیں تیار کرو کہ وہ معاہدہ نہ توڑیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آ کر مجھے بتانا، لیکن عام نہ کرنا اس بات کو کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تاکہ ہمارے مسلمانوں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور اگر میں صحابہ میں موجود ہوں، کنایتاً اشارتاً مجھے کہنا، صراحتاً نہیں بتانا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ وہ گئے، بات کی، لیکن وہ نہیں مانا بنو قریظہ کا سردار، معاہدہ توڑنے پر ہی تھا۔ وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، تو چہرے سے آپ نے پہچان لیا کہ معاہدہ واقعی توڑ دیا گیا، اور انہوں نے اتنا کہا کہ یا رسول اللہ حملہ کا خطرہ ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے۔ آپ سمجھ گئے، اور آپ نے فوراً اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اب اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے سے مقصد کیا؟ ایک یہ بتانا تھا کہ کوئی نہیں، معاہدہ توڑ لیا تو کیا ہوا، ہمارا رب تو سب سے بڑا ہے، ہمارا ایمان ہمارے رب پر ہے، ہمارا یقین ہمارے رب پر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسرا، ان صحابہ کرام کو ایک بشارت سنانی تھی کہ گویا وہ یہ سمجھے کہ معاہدہ نہیں توڑا، اور آپ نے خوشی سے اللہ اکبر کا اظہار کیا۔ جب یہ ہوا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تمام عورتوں کو اور بوڑھوں کو، معذور لوگوں کو ایک بڑے مکان کے اندر رکھ دیا جائے، تاکہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو پھر ہر گھر پر حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ان سب کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ جب سب کو جمع کر دیا اور ان پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ حضرت حسان ان پہ مقرر ہیں۔ اب ادھر یہ کیفیت اور ادھر وہ کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور ابھی کیفیت یہ ہے کہ منافقوں نے صاف کہہ دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم واپس جائیں گے، اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافق کہنے لگے اور وہ جن کے دلوں میں یہ نفاق کی بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، نہیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا اللہ اور اس کے نبی نے مگر الیاذ باللہ جھوٹا دھوکہ دیا ہمیں۔ کیا تھا مدد ہوگی؟ کہاں مدد، ہر طرف تو یہی لشکر ہی لشکر ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ منافق کہنے لگے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اب یہاں تمہارا رہنا نہیں، واپس چلو۔ اب یہ وہاں سے منافق واپس ہونے لگے،
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگا، کہتے یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ کیوں؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، بالکل کھلے ہیں۔ اللہ فرماتے وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ گھر کھلے نہیں تھے، وہ محفوظ تھے، غیر محفوظ نہیں تھے۔ فرمایا ان یریدون الا فرارا، یہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے منافق۔ منافقوں نے ساتھ چھوڑ دیا، چلے گئے۔ اب صرف مخلص ایمان والے رہ گئے۔ جب مخلص ایمان والے رہ گئے، ادھر کیا کیفیت ہوئی کہ ادھر یہودیوں نے، بنو قریظہ نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے۔ جب وہ جاسوس مدینہ میں آیا اور جہاں جس جگہ خواتین جمع تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے ایک اجنبی آدمی دیکھا، حضرت حسان سے فرمایا اس کو ختم کرو، یہ کوئی نیا آیا ہے۔ حضرت حسان فرمانے لگے مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں، کمزور تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کہا مجھ میں تو طاقت نہیں۔ حضرت صفیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے سر میں ماری اور اس آدمی کو وہیں واصل جہنم کر دیا۔ جب واصل جہنم کر دیا، اب ادھر بنو قریظہ سمجھ گئے کہ نہیں، مدینہ کے اندر لوگ موجود ہیں، لڑنے والے موجود ہیں، ورنہ ہمارا جاسوس مارا نہ جاتا، واپس آ جاتا۔ لہٰذا ادھر سے مدینہ فی الحال محفوظ ہو گیا۔ ان کو یہ دماغ میں آ گیا کہ یہاں موجود ہیں، اور ادھر خندق کی ایک طرف کفار لشکر، دوسرے طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تیر اندازی ہو رہی ہے، وہ انہیں تیر مار رہے ہیں، یہ انہیں تیر مار رہے ہیں۔ کرتے کرتے کافروں کا ایک آدمی جس کا نام عمر ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے وہ جگہ جہاں سے ذرا فاصلہ کم تھا گھوڑے کو آگے بڑھایا اور وہ خندق کو عبور کر گیا۔ جب خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور کہنے لگا حل میں مبارز ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سامنے، دیکھ کر کہنے لگا تو بچہ، میں بڑا کسی بڑے کو لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا آؤ نا، میرا ہی مقابلہ کر لو، بڑے کو چھوڑو۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ وہ پاؤں سے سر تک زرہ کے اندر ملبوس تھا، لوہے کے لباس میں، اترا گھوڑے سے نیچے، کہا اچھا پھر میں تو میرے مقابل کا نہیں ہے، لیکن چلو تو آ رہا ہے تو میں گھوڑے پر چڑھا کر سوار ہو کر تجھ سے نہیں لڑوں گا، اتر کر لڑوں گا۔ حضرت علی پہ وار کیا، پیشانی پہ زخم آیا، اور حضرت علی نے اس پہ وار کیا تو حضرت علی نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جب واصل جہنم کر دیا تو حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، صحابہ سمجھ گئے فتح ہو گئی۔ اکرمہ ابن ابی جہل بھی آ گیا لیکن وہ مڑ کر بھاگ گیا۔ ایک اور کافروں کا، نوفل اس کا نام، وہ عبور کرنے لگا خندق، گر گیا نیچے اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ جب وہاں ہی مر گیا، 10,000 درہم کافروں نے دیے کہ اس کی لاش ہمیں حوالے کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ بھی ناپاک نجس اور اس کا بدلہ بھی نجس ہے، یہ بھی لعین ہے، خبیث ہے، اس کا بدلے میں جو مال لیں گے وہ بھی خبیث، لے جاؤ اس کو بھی لے جاؤ اور مال ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی واپس۔ آپ نے وہ پیسے بھی واپس کر دیے۔ اب محاصرہ ہے، 2 ہفتے گزر گئے اسی طرح، یہی کیفیت، اور سخت سردی کا موسم، پریشانی کا عالم، لشکروں نے گھیرا ہوا ہے۔ منافق تو ساتھ چھوڑ گئے لیکن ایمان والوں نے دیکھا، منافقوں نے کہا تھا نا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا، لیکن ایمان والے دیکھ کر کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ موقع ہے جہاں اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، آج ہم ان سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ایمان والوں کا ایمان بڑھنے لگ گیا، اضافہ ہونے لگ گیا۔ جب اضافہ ہونے لگا،
حالات بڑے مشکل تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سوچا کہ ان کے ساتھ کچھ صلح کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ کے سردار کو بلایا، وہ آیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں مدینہ کی کھجوروں کی پیداوار میں سے سال میں 1/3 دیں گے، 1/3، تو تم ایسا کرو ان سے الگ ہو جاؤ۔ وہ تیار ہونے لگا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد آگے بڑھے، یا رسول اللہ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں، کیا رب کا حکم ہے یا ہماری وجہ سے کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، تمہارے اوپر رحم کھاتے ہوئے تم لوگوں، تم نے قربانی دی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ محمد کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آ گئی۔ حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی، ہم جب کافر تھے، کفر میں تھے، اس وقت ہم نے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیا، آج تو ہم ایمان لے آئے، اللہ نے عزت اور عظمت دی ہے، اب ہم کس طرح انہیں کچھ مال دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے انہیں کوئی مال بھی، دب کر نہیں دیں گے۔ ہاں پہلے ہم نے دیا، ہم سے خرید کر لے جاتے تھے، ہم دے دیتے تھے، اب ایسے نہیں دیں گے، لہذا ہم لڑیں گے ان سے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب انہیں واپس کر دیا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ قبیلہ غطفان کا سردار نعیم ابن مسعود اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، میں ایمان لا چکا ہوں، میرے قبیلے کو پتہ نہیں آپ بھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، میں ایمان لا چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں میں ان سے لڑوں، مجھے بتاؤ میں کیسے لڑوں؟ فرمایا بھائی ہمارا جو لشکر ہے اس پر ایک کا اضافہ ہوا تو کیا لڑو گے؟ کہنے لگا کبھی ایک بھی لڑائی لڑ لیتا ہے اور لڑائی کا پانسا پلٹ دیتا ہے ایک آدمی بھی، آپ حکم فرمائیں، اور میرا اعلان نہیں کرنا کسی کے سامنے کہ یہ ایمان لا چکا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں جو بھی کروں مجھے اجازت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ اور اس موقع پر جب کافر ہر طرف سے تھے تو آپ نے دعا کی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے ستروں کا خیال، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنا، اور اللہ ہمیں امن عطا فرمانا، یہ دعا فرماتے رہے۔ اب یہ نعیم ابن مسعود فوراً بنو قریظہ کے سردار کے پاس گئے رات کے اندھیرے میں، کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، تو قبیلہ غطفان کا سردار ہے۔ کہا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میرے تجھ پہ احسانات ہیں؟ کہا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں محمد کا مخالف ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں یہ بھی ہے۔ کہا پھر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، الحرب خدا، حدیث میں آتا ہے کہ جنگ تو نام ہی تدبیروں اور دھوکے کی تدبیروں کا ہے۔ کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بتانا کسی کو نہیں، اپنے دل میں رکھنا۔ پوچھا کیا؟ کہا یہ ابو سفیان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا آخر تک، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں، حملہ نہیں کرتا۔ کہا اچھا، وہ تو سب کو لے کر آیا ہے۔ کہا وہ ویسے لے کر آیا، وہ اب واپس جا رہا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا ابو سفیان سے کہو اپنے 10 سرداروں کو آپ کے حوالے کرے، اور کہو وہ 10 سردار ہمارے حوالے کرو، جب وہ تمہارے حوالے کر دے گا اس کا معنی ہے وہ لڑائی کرنے میں ٹھیک ہے، چاہتا ہے، اور سردار تمہارے پاس ہوں گے، وہ بھاگ نہیں سکے گا، لہذا وہ لڑے گا، حملہ کرے گا، اور اگر وہ 10 سردار تمہارے حوالے نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ تمہیں آگے کر کے مروانا چاہتا ہے اور خود بھاگ جائے گا، اور تم دیکھ لینا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ اس کو کہا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر یہی کرتے ہیں۔ کہا رات روکا نہیں، صبح دیکھ لیں گے، کہیں گے ان کے پاس گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں نعیم ابن مسعود وہاں سے نکلتا ہے، ابو سفیان کے پاس پہنچتا، ابو سفیان دیکھ کر کہتا ہے نعیم ابن مسعود؟ کہا نام نعیم ابن مسعود ہوں۔ کیوں آئے؟ کہا میں آپ سے ایک بات کرنے آیا، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ جانتے ہیں نا کہ میں محمد کا مخالف ہوں؟ کہا ہاں۔ تو پھر؟ کہا میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔
کہ اب وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں بنو قریظہ کے یہودی، انہوں نے محمد پر حملہ نہیں کرنا اور انہوں نے ایسا نہیں کرنا کبھی بھی، وہ آپ کو آگے کر کے مروانا چاہ رہے ہیں، وہ بچ جائیں گے۔ اور تمہیں پتا ہے کہ بنو قریظہ کے سردار کعب نے محمد سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے اوپر حملہ نہیں کرتا، اور ان کے 10 سرداروں کو میں لا کر کے ان کے سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لہٰذا اس نے تو یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ تمہارے 10 سردار تم سے مانگے گا، اور مجھے سنا میں نے یہ ہے مانگے گا اور ان کے سر کاٹ کر محمد کے پاس بھیجے گا، اور یہ یقین دلائے گا کہ میں تمہارے اوپر حملہ نہیں کرتا ہوں۔ اچھا ایسا ہی ہے۔ دوسرا دن ہوا تو بنو قریظہ کے آدمی آگے پیغام رساں کہ آپ اپنے 10 سردار ہمارے ساتھ بھیجو۔ پھر اب ابو سفیان کو یقین آ گیا کہ اچھا وہ جو بات کہی تھی نعیم بن مسعود نے صحیح کہی تھی۔ جب یہ ہوا اس پر ابو سفیان نے کہا نہیں تم ہمارے آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، ہم نہیں تمہیں دیں گے آدمی۔ آپس میں بنو قریظہ اور ان میں پھوٹ پڑ گئی ابو سفیان میں۔ جب ادھر پھوٹ پڑی ان میں، ادھر رات کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہوا، اللہ رب العزت نے وہاں پر ان پر آندھی مسلط کر دی، اور آندھی جب مسلط کی اور اس آندھی کے مسلط ہونے کی وجہ سے کیفیت کیا ہو گئی کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کی آگ بجھ گئی، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ کیفیت تھی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ۔ جب یہ ہوا تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم ذرا پتہ کر کے آنا کیا صورتحال ہے، لیکن کام کچھ نہیں کرنا، کچھ بولنا نہیں، بتانا نہیں، کچھ حرکت نہیں کرنی، صرف دیکھ کر آ جاؤ۔ اب اس رات کے اندھیرے میں یہ کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا مجھے اتنی پریشانی لاحق ہوئی، اتنی پریشانی کہ سخت سردی ہے، میں کس طرح جاؤں، دشمن بھی سامنے، لیکن میرے نبی نے مجھے کہا ہے میں ضرور جاؤں گا۔ فرماتے جب میں نکلا تو میرے نبی نے مجھے دعا کیا دی، میرے نبی نے کہا اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اللہ حذیفہ کی حفاظت کرنا، سامنے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے پیچھے سے۔ کہا جب میرے نبی نے یہ دعا دی پھر مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب باہر نکلا تو میں یوں سمجھ رہا تھا جیسے میں گرم جگہ سے جا رہا ہوں، گرمی میں جا رہا ہوں۔ کہتے میں جا کر پہنچا، ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ابو سفیان آواز دیتا ہے اے قریش ادھر آؤ، ادھر آؤ، سارے آئے، اور ابو سفیان نے کہا ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر لیا، چلو اب محبت چلتے۔ اب ابو سفیان اپنی سواری پہ سوار ہوا۔ حضرت نعیم ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ بالکل میرے سامنے تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اگر میں ابھی تیر ماروں اس کو ختم کر دوں۔ جب میں تیر سیدھا کرنے لگا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکم یاد آ گیا کہ کچھ نہیں کرنا، میں رک گیا آپ کے حکم کی وجہ سے، اور اس وقت یہ سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہاں سے بھاگے چلے گئے اور میں آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا یا رسول اللہ وہ چلے گئے یہاں سے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم۔ فرمایا جاؤ بھائی یہ آخری مرحلہ تھا، اب وہ ہمارے اوپر کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، ہم ان کے پیچھے جایا کریں گے، یہ ہمارے پیچھے نہیں آ سکیں گے۔ یہ وہ مارکا تھا کہ جہاں پورا کفر اکٹھا ہو کر ایمان والوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے رب نے، میرے اللہ نے میرے نبی کی حفاظت کی اور ساتھ دیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں سے اس طرح بھاگے۔ اور میرے نبی کی دعا بھی تھی اللہم منزل الکتاب، اے کتاب قرآن کو اتارنے والے، مجری السحاب، اے بادلوں کو چلانے والے، ہازم الاحزاب، اے لشکروں کو ذلیل کرنے والے، شکست دینے والے، اہزمہم، اللہ انہیں شکست دے دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے اوپر مدد فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ کیفیت کی اور یہ دعا کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہاں کفر کو شکست ہوئی اور ایمان کو فتح ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جو یہودیوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، بنو قریظہ نے یہ کیا تھا، تو پھر اس جنگ میں حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شدید زخمی ہوئے تھے، اور اس وقت جب بعد میں بنو قریظہ کے ساتھ جب یہ سلسلہ ہوا تو کہا جو سعد فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا۔ حضرت سعد زخمی تھے، ان کی شہرت پر تیر لگا تھا، زخمی تھے، انہیں لایا گیا، سواری پر سوار ہو کر آئے، اور جب پہنچے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو بھائی تمہارا سردار آ رہا ہے۔ حضرت سعد کو اتارا سواری سے، فرمایا یہ بنو قریظہ والے فیصلہ کر رہے ہیں، اب کیا فیصلہ کریں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ سعد کرے گا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو یہاں مدینہ سے نکالا جائے، ان کو مدینہ سے بے گھر کیا جائے، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، ان کے درختوں کو اکھاڑ دیا جائے، ان کی جو ہے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، تہدید کر دیا جائے، اور انہی کے فیصلے پر عمل ہوا۔ اور پھر جیسے پہلے بنو نذیر کو وہاں سے نکالا گیا تھا، بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا، اسی طرح یہ بھی وہاں سے نکلے، ان کے جو ہے وہ لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، مکانوں کو جلا دیا گیا، اور اس طرح یہاں اسلام کو فتح ہوئی۔ اور یہ غزوہ خندق سے کہا گیا غزوہ احد، یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اللہ نے یہاں انہیں فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام کو اللہ نے ہر موقع پر فتح دی ہے، اور جہاں بھی آپ جائیں گے فتح ہی فتح ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لڑیں گے۔ اور انہی حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اسلام مجھ اور آپ تک ہے، میرے اور آپ کے گھر میں اسلام ہے، ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام پہنچا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔